فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ نماز کے واجبات کا بیان جاری و ساری ہے۔ 10 واجبات ہم سن چکے تھے، آج نمبر 11 فرض و وتر سنت مؤکدہ میں تشہد کے بعد کچھ نہ بڑھانا، یعنی یہ چونکہ پچھلے سے تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے کہ 4 رکعت والی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں 2 رکعت کے بعد جو پہلا قاعدہ ہوتا ہے اس قاعدے میں تشہد یعنی التحیات جو پڑھتے ہیں ہم، اس میں عبدہ و رسولہ تک یہ پڑھنا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں پڑھانا۔ دونوں قاعدوں میں تشہد مکمل پڑھنا، پہلا قاعدہ ہو، دوسرا ہو، یا آگے تیسرا چوتھا پانچواں جو بھی قاعدہ ہو، اس قاعدے میں عبدہ و رسولہ تک یہ پورا مکمل پڑھنا یہ واجب ہے۔ اس کا ایک لفظ بھی چھوڑ دیا تو ترک واجب ہو جائے گا۔ فرض وتر اور سنت مؤکدہ کے قاعدہ اولا میں تشہد کے بعد اگر بے خیالی میں اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا کہہ لیا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا، اور اگر جان بوجھ کر کہا تو نماز لوٹانا واجب ہے۔ پہلے قاعدہ کوئی بھی نماز ہو، پہلے قاعدہ میں اگر درود پاک میں سرکار کے نام تک یا ان کے لقب سیدنا تک پڑھ لیا تو پھر جو ہے اس سے پہلے جو لفظ اس میں رسالت ہے اس سے پہلے تک یا ان کے لقب سے پہلے تک جو ہے وہ پڑھا تو پھر سجدہ صاحب واجب نہیں ہے۔ جیسے کل جو بات ہو رہی تھی اس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک کرائٹیریا ہے، ایک جگہ ہے کہ اتنے حصے میں پہنچیں گے تو غلطی کنسیڈر ہوگی۔ تو یہاں پر بھی اب اگرچہ بے خیالی میں ہم پڑھ رہے ہیں، اللہم بھی پڑھ لیا، صلی بھی پڑھ لیا، علی بھی پڑھ لیا، اب اگلا لفظ ہے کرائٹیریا کا اگلا لفظ ہے، وہ پڑھیں گے تو سجدہ صاحب واجب ہے، وہ نہیں پڑھا اس سے پہلے یاد آ گیا کھڑے ہو گئے تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا۔ دونوں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ السلام دونوں بار واجب ہے۔ جب سلام پھیریں گے تو السلام علیکم جو ہم کہتے ہیں تو لفظ سلام دونوں طرف واجب ہے، یعنی خروج بسنعی ہی اسے کہتے ہیں، وہ ایسا کام جو آپ کو نماز سے باہر لے جائے۔ تو نماز سے باہر لے جانے والا کام اور کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کسی کو سلام کر لیا یا اٹھ کر چل پڑے یا اور کوئی بھی کام کیا، نماز سے باہر تو ہو جائیں گے، لیکن وہ ترک واجب کہلائے گا، اور وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں آپ سجدہ صاحب بھی نہیں کر سکتے، تو لہذا نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو اس لیے جو سلام ہے یہ دونوں طرف واجب ہے، ان میں سے ایک بھی چھوڑا تو ترک واجب ہوگا۔ وتر میں تکبیر قنوت کہنا، ہاتھ اٹھانا نہیں، تکبیر کہنا، یہ تکبیر کہنا واجب ہے۔ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا، اصل میں جو قنوت ہے نا وہ جو مقام ہے جہاں پر ہم دعا پڑھتے ہیں، تکبیر قنوت کہنے کے بعد ہم جو پڑھتے ہیں اس کو قنوت کہتے ہیں، اس میں جو دعا پڑھیں گے وہ دعائے قنوت کہلائے گی۔ یہ جو ہم مروجہ دعا ہم جو پڑھتے ہیں، اگر یہ دعا کسی کو نہیں یاد تو اس کی جگہ کوئی بھی دعائے معصورہ، دعائے معصورہ کسے کہتے ہیں؟ دعائے معصورہ کہتے ہیں ایسی دعا جو قرآن اور حدیث، قرآن میں یا حدیث میں آئی ہو، وہ دعا پڑھ لینے سے وہ دعا دعائے قنوت ہی کہلائے گی، کیونکہ اس جگہ پر جو دعا پڑھیں گے ہم وہ دعائے قنوت کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، تو وتر میں دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے، اگر چھوڑ دیا تو آخر میں سجدہ صاحب کرنا پڑے گا۔ عیدین کی 6 تکبیریں، ابھی عید کی نماز آگے آنے والی ہے تو عید میں 6 تکبیریں ہوتی ہیں، ہر ایک رکعت میں 3 تکبیریں اضافی، پھر دوسری رکعت میں 3 تکبیریں اضافی، تو یہ 6 کی 6 واجب ہیں۔ واجب سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ امام اور مقتدی دونوں پر کہنا واجب ہے۔ عموماً جیسے ہماری یہاں عادت بنی ہوتی ہے کہ امام تکبیر انتقالات کہہ رہا ہوتا ہے اور ہم صرف جو ہے وہ رکوع سجود کر رہے ہوتے ہیں یا اٹھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، تکبیریں نہیں کہتے، جنازے میں بھی نہیں کہتے اور اس میں بھی نہیں کہتے۔ یاد رکھیں جنازے میں بھی تکبیریں کہنا مقتدی پر لازم ہے، ایسے ہی عیدین میں بھی
مقتدی پر تکبیر کہنا بھی لازم ہے، ہاتھ تو اٹھائیں گے ساتھ میں تکبیر بھی کہیں گے۔ عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع، چونکہ دوسری رکعت میں جو پہلی 3 تکبیریں ہوتی ہیں وہ رکوع سے پہلے ہوتی ہیں، قرات ختم کرنے کے بعد ہوتی ہیں۔ اب وہ چونکہ بالکل رکوع کے ساتھ ملی ہوئی ہیں تو اس میں یہ 3 تکبیریں یہ تو واجب ہیں ہی، دوسری رکعت کی تکبیر رکوع بھی واجب ہے، وہ بھی الگ سے۔ شہری نماز مثلا مغرب و عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت میں، اور فجر، جمعہ، عیدین، تراویح، رمضان شریف کے وتر کی ہر رکعت میں امام کو جہر کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، اور سری نماز میں سر کے ساتھ پڑھنا یہ واجب ہے۔ جہاں پر اونچی قرات کرنی تھی وہاں امام نے آہستہ کر دی، یا جہاں آہستہ کرنی تھی وہاں اونچی کر دی، دونوں صورتوں میں یہ خلاف واجب ہوگا، سجدہ صاحب واجب ہوگا اس پر۔ رکوع ہر رکعت میں ایک ہی بار کرنا اور سجدہ ہر رکعت میں 2 ہی مرتبہ کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ ایک رکعت میں 2 دفعہ رکوع نہیں کر سکتے، ایک رکعت میں 1 دفعہ یا 3 دفعہ سجدہ نہیں کر سکتے، جو ترتیب ہے اس کے مطابق ہی چلنا ہے۔ دوسری رکعت سے پہلے قاعدہ نہ کرنا، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ میں پچھلے کچھ دنوں میں عرض کیا تھا کہ ہر 2 رکعت کا شفع کہلاتا ہے، ہر 2 رکعت شفع کہلاتی ہے، ہر شفع کے بعد قاعدہ کرنا ہے، شفع سے پہلے قاعدہ کرنا یہ خلاف واجب ہے، نہیں کر سکتے۔ 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قاعدہ نہ کرنا، یعنی اگر بھولے سے کر لیا، 1 کے بعد کر لیا یا 3 کے بعد کر لیا تو پھر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا بھی واجب ہے، آیت سجدہ پڑھی ہے تو اب سجدہ تلاوت بھی کرنا پڑے گا۔ سجدہ صاحب واجب ہوا تو سجدہ صاحب کرنا، یعنی کسی بھی واجب کے رہ جانے سے جب سجدہ صاحب واجب ہو گیا ہے تو اب سجدہ صاحب کرنا پڑے گا، اگر نہیں کریں گے تو یہ خلاف واجب ہوگا، نماز واجب الادا ہو جائے گی۔ 2 فرض یا 2 واجب یا فرض و واجب کے درمیان 3 تسبیح کی قدر، یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ نہ ہونا، یعنی جو کام ہم کر رہے ہیں وہ بالترتیب فوراً کرتے چلے جائیں، کہیں بھی اضافی فاصلہ کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ امام جب قرات کرے خواہ بلند آواز سے ہو یا آہستہ آواز سے، مقتدی کا چپ رہنا، یہ مسئلہ پچھلے دنوں کسی نے پوچھا بھی تھا کہ قرات خلف الامام کیا ہے، تو قرات خلف الامام جو ہے وہ واجب ہے کہ ہم اس میں خاموش رہیں گے، جب امام کے پیچھے ہیں تو خاموش رہیں گے، قرات نہیں کریں گے۔ فقہ احناف میں یہ لازم ہے کہ قرات نہیں کی جائے گی۔ امام اعظم کا امام اوزاعی کے ساتھ آج سے کئی عرصہ پہلے، کئی سالوں پہلے امام اعظم نے امام اوزاعی کے ساتھ اس بات پر پورا جو ہے وہ مناظرہ کیا تھا، اور امام اوزاعی جو ہیں وہ اس مناظرے میں امام اعظم سے شکست کھا گئے تھے، پیچھے رہ گئے تھے، اور اس لیے ہم حنفی ہیں، حنفیوں کے نزدیک قرات خلف الامام جائز نہیں ہے، اور اس کے ثبوت احادیث سے امام اعظم نے کئی ثبوت دیے ہیں، اور ایسے ثبوت ہیں جو مسکت کرنے والے ہیں، خاموش کرنے والے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کسی بھی دوسرے مسلک کی جو دلیل ہے وہ امام اعظم کے ہم پلہ نہیں ہے۔ امام اعظم کی حدیث اور ان کی جو دلیل ہے وہ اتنی اولا ہے، اتنی فائق ہے کہ کسی بھی دوسرے مسلک کے پاس ایسی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک مسئلہ یہی ہے کہ ہم اس میں بالکل خاموش رہیں گے، امام کے پیچھے قرات نہیں کریں گے۔ قرات کے سوا تمام واجبات میں امام کی پیروی کرنا، یعنی جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صرف قرات نہیں کریں گے، قرات کے علاوہ جو واجبات ہیں، جیسے میں نے تکبیرات کا عرض کیا، تو امام کے ساتھ ساتھ ہم بھی ان واجبات کو ادا کریں گے، تو ہی جو ہے وہ ہماری نماز درست کہلائے گی۔